بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخاری شریف کتاب الاشربہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت موجود ہے کہ آپ 2 یا 3 سانس میں پانی نوش فرماتے، پانی پیا کرتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھتے، اس کے بعد 3 سانس میں پانی پیتے اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ آپ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھتے اور ہر مرتبہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے، یعنی اگر 2 سانس میں پانی پیا یا 3 سانس میں پانی پیا تو ہر بار شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے۔ تو یہی سب سے بہترین طریقہ ہے پانی پینے کا، اس میں خوب سیرابی بھی ہوتی ہے اور پیاس بھی بجھتی ہے۔ اور جو سانس لینا ہے وہ برتن کے اندر سانس نہیں لینا بلکہ الگ سے سانس لینا ہے، برتن کو منہ سے ہٹا کر۔ اس کی صراحت بھی حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ برتن کے اندر سانس نہ لو، پانی پیو اور پھر برتن کو منہ سے ہٹا لو، سانس لو اور پھر مزید اگر پینا ہو تو دوبارہ پی لو۔ تو پانی پینے کی سنتیں یہی ہیں کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے اور آخر میں الحمدللہ کہا جائے۔ اور اگر 3 سانسوں کے دوران ہر مرتبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ہر مرتبہ میں بعد میں الحمدللہ کہا تو اس پر زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی تو ہم نے پینا ہی ہوتا ہے، انسانی ضرورت ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم پانی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پئیں اور اس پر ہم ثواب بھی کمائیں، اجر بھی کمائیں اور سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں۔ جیسا کہ کتاب الاشربہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ اس طرح پانی پیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پانی پیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے زندہ کیا۔ آج انہی سنتوں کو، جن کے اندر ہمارے ہی فائدے ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، طبی فوائد بھی ہیں، اور پھر اگر ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں تو بالیقین اخروی فوائد بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سارے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے تمام تر معاملات کو سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔